تو اگر اسمبلی کے سارے ممبران مجتہد اور مفتی ہوتے تو پھر بھی کیا ان کو اختیار تھا کہ کسی کو غیر مسلم قرار دے دیتے؟ اور یہاں تو ایسے لوگ تھے جن کو نہ قرآن کا پتہ تھا، نہ سنت کا پتہ تھا، نہ حدیث کا پتہ تھا، نہ اسلامی روایات کا پتہ تھا. جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں تو کچھ نہیں کہتا ان کے بارے میں، لیکن جب وہ اسمبلی معطل ہوئی اور ڈیزالو ہوئی تو بعد میں آنے والے جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ایک وائٹ پیپر شائع کیا، کرتاس شائع کیا، ان کے تو ایک ایک کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا تھے. ابھی ہمارے محترم روزاد خان صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری موجودہ اسمبلی ہے جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ پرجرر ہیں، وہ دھوکہ باز ہیں. تو یہ ساری خصوصیات جو ہیں ضیاء الحق صاحب نے ان تمام ایک ایک کے بارے میں گنوائی تھی کہ ان کے اندر کیا کیا ماشاءاللہ خوبیاں تھیں. اور وہ خوبیاں ہوں یا نہ ہوں، وہ قرآن و سنت کے تو وہ نہیں تھے، ماہر نہیں تھے. ماہر ہونا تو کیا سوال ہے، ان مسائل کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. یہ تو ہوئی ایک بات کہ اس کو انہوں نے قرآن و سنت سے اوپر کوئی چیز سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہمارے دستور اور ہمارے پاکستان کے عوام کی شعور کی روح یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف جو ہے کوئی بات ہمیں قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اصل میں تھا کیا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ جب حضرت مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح ثالث اسمبلی میں پیش ہوئے تو انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ نہیں. ان کے اختیار کو تسلیم نہیں کیا. اور یہ میں کوئی اسمبلی کے ریکارڈ کی بات نہیں ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اب اسمبلی کا ریکارڈ ہے، لیکن جو مجھے اویلیبل ہے وہ اس لیے اویلیبل ہے کہ یہ اس جرح کا حصہ نہیں ہے جو اسمبلی کے کارروائی کے دوران ہوا، بلکہ اس محضر نامے کا حصہ ہے جو ان کی طرف سے، جماعت احمدیہ کی طرف سے تحریری طور پر داخل کیا گیا. اور وہ تحریری طور پر جو محضر نامہ داخل کیا گیا، وہ محضر نامہ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے وہ محضر نامہ نیشنل اسمبلی میں جا کے ان کے سیکرٹری کے پاس میں نے خود ڈیلیور کیا. وہ محضر نامہ اب چھپ چکا ہے. تو محضر نامے میں پہلا سوال یہ اٹھایا ہے مرزا ناصر احمد صاحب نے، کیا کسی شخص پہلے بیشتر اس کے کہ دونوں قراردادوں میں اٹھائے جانے والے سوالات پر تفصیلی نظر ڈالی جائے. ہم نہایت ادب سے گزارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ اصول طے کیا جائے کہ کیا دنیا کی کوئی اسمبلی بھی فی ذات ہی اس بات کی مجاز ہے کہ کسی شخص کے سے یہ بنیادی حق چھین سکے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو. دوم، یا مذہبی امور میں دخل اندازی کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرے کہ کسی جماعت کے فرقے یا فرد کا مذہب کیا ہے. ہم ان دونوں سوالات کا جواب نفی میں دیتے ہیں. ہمارے نزدیک رنگ، نسل اور جغرافیائی اور قومی تقسیمات سے قطع نظر ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو، اور دنیا میں کوئی انسان یا انجمن یا اسمبلی اسے اس بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ کے دستور العمل میں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، وہاں ہر انسان کا یہ حق بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو. تو پہلے دن جو بیان لکھ کے دیا اس میں سوال اٹھایا کہ اسمبلی کو اختیار نہیں ہے، اور یہ اپنی طرف سے بات نہیں کی. یہ کہا کہ بنیادی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے ہیومن رائٹ، اس کے خلاف ہے انسان بنیادی حقوق. لیکن یہ جو تھا یہ کہ کسی کا مذہب ڈیفائن کر دینا، یہ تو بین الاقوامی قانون کے خلاف تھا. اور جو بین الاقوامی طور پر مسلمہ تصورات جو ہیں پولیٹیکل سائنس کے، ان میں ریاست اور انسان کے، ریاست اور فرد کے تعلق کا جو ایک چیپٹر ہے، اس کا جو ایک تصور ہے اس سے متصادم تھا، قرآن و سنت سے متصادم تھا. اس کی آئینی حیثیت تو سرے سے ہے ہی کوئی نہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا یہ لوگ تھے اسمبلی کے، وہ سارے اس طرح کے لوگ تھے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جس بات پر غور ہو رہا تھا وہ کیا تھا، کیا تھی، کیا اس بات پر غور ہوا. یعنی ایک کارروائی جو ہے صرف ایک کور اپ اور ایک ڈھونگ تھا، میں اس کو کہتا ہوں. کارروائی جو مبینہ طور پر بتائی جاتی ہے کہ یہ ہوئی، وہ کارروائی دراصل ہوئی نہیں، اس طرح سے ہوئی نہیں، قانون کے مطابق ہوئی نہیں. اب دیکھیں جو قرارداد اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، جو گورنمنٹ کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جو وزیر قانون نے پیش کی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ
ایوان ایک ایسی خصوصی کمیٹی تشکیل کرے جو پورے ایوان پر مشتمل ہو، اس میں وہ اشخاص شامل ہوں جن کو ایوان میں خطاب کا حق رکھتے ہوں۔ اسپیکر صاحب اس خصوصی کمیٹی کے چیئرمین ہوں اور یہ کمیٹی مندرجہ ذیل امور سر انجام دے۔ وہ بنیادی بات یہ تھی، دین اسلام کے اندر ایسے شخص کی حیثیت یا حقیقت پر بحث جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو، یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی اسلام میں حیثیت کیا ہے۔ اس سوال کے اوپر 14 دن کی بحث میں کوئی سوال امام جماعت احمدیہ سے نہیں کیا گیا۔ ہم نے جو معذرنامہ داخل کیا تھا، اپنا مسلک بیان کیا تھا، تو قانون کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جب کوئی ایک بیان عدالت میں داخل کرے، اس پر اگر جرح نہ کی جائے تو وہ بیان سمجھا جاتا ہے کہ تسلیم کر لیا گیا۔ وہاں پر علماء صاحبان موجود تھے نا، مفتی محمود صاحب موجود تھے، شاہ احمد نورانی موجود تھے، ظفر احمد عثمانی موجود تھے، وہ اظہری صاحب ایک موجود تھے، تو سارے موجود تھے۔ انہوں نے سوال لکھ کر دیے اٹارنی جنرل کو، ان سارے سوالوں میں ان عقائد کا یا ختم نبوت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا تو کوئی جرح نہیں ہوئی۔ پھر یہیں پر بات نہیں ہے، جب اٹارنی جنرل صاحب آخری دن 14 دن جرح کرتے رہے، اس جرح میں کیا ہوا وہ تو اسمبلی کی کارروائی کا حصہ ہے، چلیے، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ اس اسمبلی کی کارروائی میں یہ سوال نہیں کیا گیا، لیکن اٹارنی جنرل صاحب جب آخری دن بحث کرنے کے لیے اٹھے اور اب یہ قانون پاس کر دینا چاہیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اٹارنی جنرل صاحب نے جب بحث کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے یہ کہا، جناب والا تحریک کے الفاظ یہ ہیں، دین اسلام کے اندر ایسے شخص کی حیثیت یا حقیقت پر بحث کرنا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہ کہا جی اس بات پر ہم نے بحث کرنی تھی، اور کیا انہوں نے؟ آئیے پہلے اس جملہ کی ترکیب کو لیں، اسلام کے اندر حیثیت یا حقیقت پر بحث کرنا۔ اگر ایوان کی یہ رائے ہو کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ مسلمان نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تحریک بذات خود اپنے اندر تضاد رکھتی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب خود ہی مفتی بن گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو تحریک پیش ہوئی ہے اس کے اندر تضاد ہے۔ اس تضاد کو وہ لے کر بیٹھ گئے اور بحث کرتے رہے، اور جو فیصلہ اخیر میں کیا کہ جو شخص قطعی اور غیر مشروط آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، اس عقیدے کی روح سے تو انہوں نے باقی سارے اسلام کو، عالم اسلام کو بھی خارج کر دیا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کا عقیدہ اور مسیح موعود کے آنے کا عقیدہ، مہدی کے آنے کا عقیدہ جو ہے 1400 سال کے عقیدے سے انحراف کیا ہے، اسے ایک قرارداد۔ اور جب یہ قرارداد پاس کرنے کا وقت آیا تو سارے قواعد بالائے طاق رکھ دیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، یہ اسپیشل کمیٹی تھی، اسپیشل کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر بل پیش ہوتا وہ کمیٹی کو جاتا، کمیٹی اس پر غور کرتی اور پھر اگر ضرورت ہوتی تو عوام کی رائے کے لیے مشترک۔ یہ اسمبلی میں قانون سازی کا طریقہ ہے، اس کے بعد فرسٹ ریڈنگ، سیکنڈ ریڈنگ، تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے۔ ایک رات میں یہ سارا پاس کر دیا، کسی کو اس کے اوپر بحث کرنے کا موقع نہیں تھا۔ تو یہ تو نہ قانونی طور پر صحیح ہے، نہ شرعی طور پر صحیح ہے، نہ اخلاقی طور پر صحیح ہے، نہ واقعاتی طور پر صحیح ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر چیز ہے۔ قرارداد یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کے اندر حیثیت ان کی متعین کرو، تو اسلام کے اندر کرتے نا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، بالکل ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اس کے اوپر تو لمبی بحث ہو سکتی، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، عالمی تصورات کے خلاف ہے، قرآن و آئین کے خلاف ہے۔ قرآن کسی کو اجازت نہیں دیتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اس کو تم غیر مسلم قرار دے دو۔ کرتے نا اس بات پر بحث، کسی نے نہیں کی کہ جی ہم نے قرار دے دیا۔ تم کون ہوتے ہو قرار دینے والے؟ خدا اور اس کا رسول اگر کہہ رہے ہوں کہ کسی کو اختیار نہیں ہے، بلکہ خدا اور اس کے رسول یہ کہہ رہے ہوں کہ جو کلمہ گو کو کافر کہے وہ کفر